اللہ تعالیٰ دے صفاتی نامہ دے وچوں ایک نام ہے الوہاب۔ وہاب دا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، تحفہ دین والا، گفٹ عطا کرنے والا۔ رزق دا معنی بھی ہوتا ہے عطا کرنے والا، لیکن جو صفت وہاب ہے یہ اللہ تعالیٰ دی ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دے نال جدوں بھی بندے تے کرم فرماتا ہے تو انسان نو بغیر محنت تو، بغیر مشقت تو اپنے فضل دے نال عطا کرتا ہے۔ اس میں رزاق اور اس میں وہاب دا جو فرق ہے بنیادی یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماون والا ہے اور ساریاں وچ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ جو صفت رزاق ہے اس کا معنی ہوتا ہے رزق دینا۔ رزق دیا بھی آگے کئی قسماں نے، رزق نو عطا کرن دیا بھی کئی قسماں نے، لیکن چونکہ اس کا تعلق اس میں رزاق کے نال ہے، اگر اس سے گفتگو کریے تو پھر اس سے متعلق اس کی وضاحت آئے گی۔ لیکن یہی عرض کرنا ہے کہ رزاق بھی رزق عطا کرتا ہے، وہاب دے نال بھی مالک عطا کرتا ہے۔ رزاق اور وہاب دے وچ فرق کی ہے؟ رزاق دا جدو اللہ تعالیٰ صفت رزاق دے نال، شان رزاق دے نال عطا کرتا ہے، ادو انسان نو اس دی محنت دا صلہ عطا کرتا ہے۔ انسان رزق کماتا ہے تو رزق کدوں حاصل ہوتا ہے؟ جدو انسان محنت کرتا ہے، اس دے واسطے کوشش کرتا ہے، تو جدوں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو اس دا صلہ عطا کرتا ہے۔ وہاب ایسی اللہ تعالیٰ دی عطا ہے کہ انسان محنت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال عطا کرتا ہے۔ اس دی مثال میں اس طرح عرض کرنا وا کہ ایک انسان ہے اور وہ کسی دے نال کام کرتا ہے اور اس دے نال اس نے اپنی مزدوری مکا لی ہے کہ میں تیرے کو منتھلی اتنی تنخواہ دواں گا۔ اب وہ کام کر رہا ہے، اس دا جو مالک ہے وہ اس نو عطا کر رہا ہے۔ مہینے تو بعد اس دے مالک نے اس نو جو انہاں دے درمیان مقرر شدہ رقم ہے وہ اس نو ادا کر دیتی ہے اور اس نو پھر اپنی طرفوں اور کچھ رقم اس نو عطا کر دیتا ہے۔ یہ تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، یہ عطا ہے کہ اس نے اس دی محنت تو بغیر اور اس دی محنت تو ہٹ کے اس نو صلہ عطا کیتا ہے۔ تو جدوں بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفت وہاب دے نال کسی نو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بغیر محنت تو، بغیر مشقت تو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتا ہے بغیر محنت تو، بغیر مشقت تو؟ اللہ تعالیٰ اس واسطے عطا کرتا ہے کہ عموماً انسان دی یہ کیفیت ہے، اساں کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی ساری نوکری ہے، ساڈا تجارت ہے، دکان ہے، اسی اس نو چلا رہے ہیں اور اس دے وچوں سانو رزق مل رہا ہے، وہ ہے ساری محنت دی کمائی۔ اب بندہ محنت کردا، کاروبار کردا، تجارت کردا اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ جو رزق عطا کرنے والا اصل رازق ہے اس نو بھول جاتا ہے۔ جدوں انسان غافل ہوتا ہے پھر خالق مہربانی فرماتا ہے اور اس نو شان وہاب دے نال کسی ایسی جگہ تو عطا کرتا ہے جتوں اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا۔ تو جدو اچانک اس نو کسی ایسی جگہ تو اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا کرتا ہے تو فوراً وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے تے مہربانی کیتی ہے، یعنی کہ اس دے نال اللہ تعالیٰ دا انسان نو جو بھولیا یا خیال ہے وہ دوبارہ یاد آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہاب عربی دے وچ ہے، اس نو اسی کہنے ہیں گفٹ۔ جب کسی نو گفٹ دینے ہاں اس نو عربی وچ اسی وہاب آکھاں گے، انگلش وچ اسی اس نو گفٹ آکھاں گے، اردو وچ اسی اس نو تحفہ آکھاں گے، اور عموماً عربی دے وچ جو چیز دتی جاتی ہے اس نو ہبہ آکھیا جاتا ہے۔ ہبہ دا معنی تحفہ ہے، گفٹ ہے، لطف ہے۔ تو تحفہ دینا، تحفہ لینا اسلام دے وچ بڑا محبوب عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے نو تحفہ دیتا بھی کرو اور تحفہ لیا بھی کرو
اس دے نال محبت بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان وہاب دے نال جس وقت بندے نو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت دا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہاب دا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے نال محبت کرتا ہے، اندے تے مہربانی کرتا ہے، اندے تے لطف و عنایت کرتا ہے۔ تو جدو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، لطف کرتا ہے، اس نو عطا کرتا ہے، تو محبت اگر اساں ایک دوسرے کو تحفہ دئیے تو بڑھتی ہے۔ جدو مالک عطا کرتا ہے تو پھر مالک اور بندے دے درمیان بھی محبت بڑھ جاتی ہے، اور انسان پہلے تو زیادہ اپنے مالک دے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اصل جو عطا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہی ہے۔ انسان بشر دی عطا دے وچ، یعنی کہ اسی اگر کسی نو تحفہ دینے ہاں، کوئی گفٹ کرنے ہاں، کوئی چیز ہبہ دینے ہاں، اس دے وچ اور اللہ تعالیٰ دی عطا دے وچ بہت زیادہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ انسان جدوں بھی کسی نو عطا کرتا ہے وہ اللہ دی عطا نال عطا کرتا ہے۔ اسی کسی نو جو اس دے نال ساڈا مک گیا ہے وہ تو اسی انہوں دینا ہی دینا ہے۔ ایک بندے نال ساڈی مزدوری مک گئی ہے کہ تینوں اینی دینی ہے، وہ اساں اس نو دینی ہی دینی ہے۔ لیکن اگر اسی اس نو محبت دے نال، پیار دے نال، الفت دے نال اس دے محنت تو ہٹ کے عطا کر رہے ہیں تو ساڈی محبت ہے، اور وہ ساڈے دل وچ محبت پائی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے نو ہمت اور توفیق دیتا ہے تو انسان کسے نو کوئی چیز عطا کرتا ہے، تو انسان دی عطا دے وچ حقیقت دے وچ اللہ تعالیٰ دی عطا بھی شامل ہوندی ہے۔ تو جو انسان دی عطا ہے اس دے وچ بھی مالک دی عطا ہے، اور جو مالک عطا کرتا ہے ان دی عطا وچ کسی اور دی عطا شامل نہیں ہوندی۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان جو عطا کرتا ہے وہ ایک دفعہ عطا کرے گا، 2 دفعہ عطا کرے گا، 3 دفعہ عطا کرے گا، لیکن مالک ہے جو بار بار عطا کرتا ہے۔ اور انسان دی عطا دے وچ اور اللہ تعالیٰ دی عطا دے وچ یہ بھی فرق ہے کہ انسان جس وقت عطا کرتا ہے کسی نو تو انسان دے دل وچ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس نو اگر کچھ دے رہا تو یہ بھی میرے واسطے کچھ کرنا چاہیے۔ اسی کسی کو جانے ہاں، ساڈا کوئی رشتہ دار ہے، ساڈا کوئی دوست ہے، ساڈا کوئی جانن والا ہے، اور اسی انہاں واسطے کوئی تحفہ لے کے جانے ہاں۔ ایک دفعہ اسی لے کے گئے ہاں، پھر اسی لے کے گئے ہاں، پھر اسی لے کے گئے ہاں، لیکن وہ ساڈے کول آیا ہے تو وہ ساڈے کول کوئی شے لے کے نہیں آیا، خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ جدو اگلی بار اساں جاواں گے تو پھر ساڈے ذہن وچ خیال آئے گا کہ وہ تو لے کے کوئی نہیں آیا، میں کیوں لے کے جاواں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان جس وقت جانتا ہے کسی نے کچھ شے دیندا ہے ان دے ذہن وچ خیال آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کہ یار میں دے واسطے کچھ شے لے کے جا رہا ہے، پھر یہ بھی میرے واسطے کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ لیکن جدو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس دی سوچ وچ یہ نہیں ہوتا کہ مینوں بندہ کی دے گا، وہ اپنے فضل دے نال عطا کر دیندا ہے۔ تو ساڈے عطا کرنے میں، تحفہ دین وچ اور اللہ تعالیٰ دا تحفہ دین دے وچ یہ بھی بنیادی فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے کہ جو غنی عن العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاناں تو، ساری کائنات تو بے پرواہ ہے، اس نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، وہ کسے دا محتاج نہیں، ساری کائنات اس ذات دی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بہت ساری آیات نے جنہاں وچ اپنی شان وہاب دا ذکر فرمایا ہے۔ تو جتھے بھی لفظ وہاب آئے گا اللہ تعالیٰ نے کسی نو عطا کیتا ہوئے گا، ان دے وچ اللہ تعالیٰ دا صرف اور صرف فضل ہوئے گا، ان دے وچ اس انسان دا کوئی کردار نہیں ہوئے گا۔ اور یہ سانو دعا منگن دا حکم دیتا گیا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید دی آیات مقدسہ میں تلاوت کیتی ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کو دعا منگو انہاں لفظاں دے نال، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ساڈے دلاں نو ہدایت عطا کرن تو بعد پھر دوبارہ گمراہ نہ ہون دیویں، اور سانو اپنے فضل دے نال اپنی رحمت عطا کر دے، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ تو جو رحمت ہے اس دی دعا اللہ تعالیٰ دی شان وہاب دے نال ہے،
ان دے وچ انسان اپنا کوئی کردار پیش نہیں کر رہا بلکہ دعا کر رہا ہے کہ مولا تو فقط اپنی رحمت دے نال سانو عطا کر دے۔ اور ایک اور مقام تے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے کو دعا کرتے نے جڑے میرے خاص بندے نے، کی دعا منگتے نے؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ سانو نیک اور صالح بیویاں عطا کر، نیک اور صالح اولاد عطا کر، اور سانو متقین دے وچوں اپنا مقرب ترین بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دا ذکر فرمایا۔ آپ جس وقت علیحدہ مکان وچ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہی نے، ایک دن ایسا آیا کہ ایک انسان ویکھیا آپ نے آپ دے حجرے دے قریب کھڑا ہے۔ جس وقت آپ نے ویکھیا تو آپ ڈر گئیاں اور آپ نے خوف زدہ ہو کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کیا؟ قال انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اللہ تعالیٰ دا بھیجیا ہویا فرشتہ وا جبریل اور میں آیا وا کہ میں تینوں بیٹا عطا کراں۔ اس مقام پہ غور کرو کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کنواریاں نے، شادی نہیں ہوئی، کسے مرد دے قریب نہیں گئیاں، مرد نے چھویا تک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دونوں بیٹا عطا کرنا ہے، تو مالک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیتے نے۔ جدوں بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان وہاب دے نال اپنے بندے نو عطا کرتا ہے، پھر وہ ہی ملتا ہے کہ جدوں کوئی آس امید نہ ہوئے اس وقت اللہ عطا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ دی شان وہاب ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی، قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ مینو بخش لے اور مینو ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے تو بعد کسے نو عطا نہ کری، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ تو لفظ وہاب دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے تو مالک نے پھر پوری کائنات دی بادشاہی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ دے ناواں نو پڑھن دے نال، انہاں دی شان نو پڑھن دے نال اسی اپنے مالک دے ہور قریب ہو جاواں گے کہ جدوں سارے سبب ختم ہو جان تو اللہ تعالیٰ دی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ادوں بھی عطا کر سکتا ہے۔ جدوں ساری سوچ، ساڈا خیال اور دنیا دا سارا نظام جواب دے دے ادوں بھی جو عطا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ پاک کہ مینو اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر آپ کس طرح اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک وہ مالک ہے جس مالک نے مینو ادوں عطا کی، ادوں اولاد عطا کی جدوں میں ضعیف ہو چکیا سا۔ تو بندہ ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے تو اولاد دے امکان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دعا منگی ہے خالق نے ادوں عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جیڑا بے موسمی اولاد عطا کرنے والا ہے۔ اور اس وقت دعا منگی ہے جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نو آپ مکہ المکرمہ جگہ تے چھوڑ کے گئے نے جتھے نہ کوئی پانی ہے، نہ کھان دا سامان ہے، نہ کوئی سایہ دا سامان ہے، خالی جگہ ہے، جنگل ہے، اتنے چھوڑ کے گئے نے۔ پہلے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے اور صفت وہاب دے نال، اور پھر کیا ہے، اے اللہ میری اولاد دے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ دی صفت جو وہاب ہے یہ بہت پیاری ہے اور یہ بندیاں نو اللہ تعالیٰ دے قریب کر دیندی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، بے شک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اپنی رحمت فرمائی اور انہاں دے بھائی نو نبی بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف۔
خلق کائنات نے طور تے کلام فرمایا، یا موسیٰ انی انا ربکا فخلا نالیکا انکا بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ میں تیرا رب ہاں، میں تیرے نال کلام کر رہا ہاں، اور تو جا کے میرا پیغام فرعون کو سنا، میں تینوں اپنا خاص بندہ بنا لیا، تو میرا رسول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، خلق کائنات نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جا اور فرعون کو جا کے ڈراؤ، بے شک سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان دی گرہ کھول دے، میرے کام میرے واسطے آسان فرما دے تاکہ لوگ میری گل کو سمجھن، اور وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام میرے تو طاقتور ہے، انہوں میرا وزیر بنا دے۔ آپ نے دعا فرمائی ہے، خالق کائنات نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دیتی ہے۔ تو کائنات دے وچ اگر بھائیاں دی گل ہوئے تو بھائیاں دے وچوں بھائی دا سب تو بڑا خیر خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ جنہاں نے اپنے بھائی دے واسطے اللہ تعالیٰ دے کولوں رسالت منگی ہے۔ تو خلق کائنات نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی نو اپنی رحمت دے نال نبی بنا دیتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کردے نے، ہنالک دعا زکریا ربہ، طویل دعا ہے، بوڑھے ہو گیا نے عرض کردے نے مولا کے امکان کوئی نہیں اولاد دے، ختم ہو چکے نے سارے ہی، لیکن قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو میں نے پاکیزہ اولاد عطا کر دے، بے شک تو دعاواں سنت والا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا تیری دعا قبول ہوگی، میں تین بیٹا عطا کراں گا، اور بیٹا بھی نبی عطا کراں گا، اور یحییٰ علیہ السلام عطا کراں گا۔ اس میں وہاب اللہ تعالیٰ دا ایسا نام ہے کہ اس کے نال جس نے بھی دعا منگی اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اس میں وہاب دے نال جس بھی اللہ تعالیٰ دے نبی نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی ہے، خلق کائنات نے دعا نو قبول فرمایا ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر۔ ایک پتر دی دعا منگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دو عطا فرمائے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عطا فرمائے نے اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے نے۔ تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ، اساں انہاں اُتے احسان کیتا، انہاں نو تحفہ عطا کیتا، انہاں دا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیتے، اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کیتے، وہ بھی نبی، اسحاق علیہ السلام عطا کیتے وہ بھی نبی، اسحاق علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی۔ تو دعا منگی سی اے اللہ اپنے خاصا بندیاں وچوں ایک عطا کر دے، خالق کائنات نے پوری نسل نو نبی بنا دیتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ دی شان وہاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو عطا کرتا ہے اپنی شان وہاب دے نال پھر اے نہیں ویکھدا کہ کس نو عطا کر رہا ہاں، وہ اپنی رحمت نو ویکھدا ہے اور عطا کر دیندا ہے۔ جڑی اولاد سانو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، خلق کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ دی بادشاہی ہے آسمانہ دی بھی اور زمینہ دی بھی، اور جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، جنوں چاہے اس نو بیٹا عطا کر دیندہ ہے، جس نو چاہے اس نو بیٹیاں عطا کر دیندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی شان وہاب ہے اور اس نو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جنوں چاہے اس نو بیٹے ہی عطا کر دے، جس نو چاہے اس نو اکیلیاں بیٹیاں ہی عطا کر دے، آؤ یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس نو چاہے بیٹے بھی عطا کر دے بیٹیاں بھی عطا کر دے۔
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، جس نو وہ چاہے اس نو کچھ بھی نہ عطا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ علمہ والا اور قدرتہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی شانہ وچوں شان ہے اس میں وہاب، اس اسم دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی جائے تو خالق کائنات پھر اپنی رحمت دے نال عطا کرتا ہے، اور یہ ایسا اسم ہے کہ اس دے نال منگی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس دے نال اللہ تعالیٰ بندیاں نو اپنے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نال اپنے بندیاں نو جوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ کائنات وچ عطا کرن والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات وچ سب تو زیادہ کس نو عطا کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ عطا کرن والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ کس نو عطا کیتا ہے؟ وہ تہاڈا تے میرا نبی اللہ تعالیٰ دا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ اپنے حبیب نو عطا کیتا ہے۔ اگر دوسرے نبیاں نو اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے، عامہ بندیاں تے اتنی رحمتاں دا نزول فرمادا ہے، اس نے اپنے محبوب تے کتنی رحمت فرمائی ہوئے گی۔ تائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرن والا ہے، میں تقسیم فرمان والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دا محبوب ونڈتا ہے۔